نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم تقریباً 3 ہفتے سے ہم نے اسلام کا ایک حساس مسئلہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش شروع کر رکھی ہے۔ اللہ کی رحمت کاملہ بالغہ سے امید واثق ہے کہ اس کوشش میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے اور ہماری اس تھوڑی سی تگ و دو سے ایک فضا بنی اور آگے سے آگے چراغ سے چراغ جلا اور کئی احباب میں اس مسئلے کا شعور بیدار ہوا۔ بہت سے احباب کے ارادے آئے جو درجن بھر تو ابھی ان چھٹیوں کے اندر اپنے اداروں میں، سکولوں میں، محلوں میں ختم نبوت کے عنوان سے گلشن سجانا چاہتے ہیں، کورس کروانا چاہتے ہیں، اور کچھ آئندہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یہ شعبان المعظم کے اندر ہیں، اس میں بھی بہت سے احباب انشاءاللہ تیار ہیں۔ آج کا ہمارا سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سبق اگرچہ آسان ہے، جتنا آسان ہے اتنا اہم بھی ہے کہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے دلائل بالکل آسان، جس کو 4-5 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو، اس نے سکول جا کے نہ دیکھا ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ ڈگری کا حامل ہو، سب کے لیے آسان بھی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور تسلیم کرنے کے اعتبار سے بھی۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے دلائل، سب سے پہلے ہم اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے اسماء کو دیکھتے ہیں۔ جو تعارف ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کا نام یا چہرہ آتا ہے۔ جتنے نبی آئے جناب آدم سے جناب خاتم تک علیہ السلام، سب کے نام مفرد تھے۔ آپ دیکھیے نا کہ جناب آدم مفرد، حضرت نوح نام مفرد، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، جتنے نبیوں کے نام دیکھتے چلے جائیں وہ سارے کے سارے مفرد نظر آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نام عطا فرماتے ہیں وہ مفرد ہوتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی کا نام مرکب ہے، غلام احمد ہے۔ غلام احمد اس کا نام ہے، تو غلام احمد اس کا نام ہونا مرکب، اس کے جھوٹا ہونے کی، غلام احمد اس کا نام ہونا اس کا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، جب انسان کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز تعارف کے لیے آتی ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور یہ روایت آپ کو میں نے پہلے سبق میں عرض کر دی کہ نبی ایک پھول ہوتا ہے، اپنے زمانے کا حسین ترین آدمی ہوتا ہے،
سارے نبیوں کو جمع کیا جائے، ان پھولوں کا گلدستہ بنایا جائے، وہ نبی آخر الزمان آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بنتا ہے۔ اللہ نے جس نبی کو جو صفت عطا فرمائی، ان تمام صفات کا مجموعہ میرے آپ کے محبوب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو پیش کرنا ایک اعتبار سے توہین بنتی ہے کہ کہاں یہ دہقاں کا چوڑا اور کہاں معراج پہ جانے والی ہستی اللہ کے محبوب۔ لیکن کیونکہ انہیں پیش کیا، اس تناسب کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو دیکھو اور اپنے دعوے کو دیکھو۔ تمہارا چہرہ دیکھ کے تو بچے ڈر جاتے ہیں بال وارے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں۔ وہ ہمارے بڑے قریبی، بلکہ ہمارے نانا جی کے بھائی بنے تھے، سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جامعہ فروقیہ شیخ پورہ کے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہم نے بچپن میں ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کے بچے ڈر جاتے ہیں، تیرے کیا کہیں تیری صورت کے، کہ اس کا چہرہ اس کا جھوٹا ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ اور میں نے ساتھ میں ڈاکٹر عرفان محمود برق کی تحقیقات سائنس کے اعتبار سے بھی نقل کی تھی۔ انہوں نے بقاعدہ سرچ کی ہے کہ یہ چہرہ ہے، یہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور ٹنڈا اور لنگڑا ہے، یہ اس کا سارا ساخت اور شناخت دلیل ہے کہ آدمی جھوٹا ہے۔ نمبر 3، نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس سے زیادہ کوئی عالم ہو، نبی نہیں رہتا، اور نبی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرتا، وہ براہ راست اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کوئی شیعوں سے پڑھ رہا ہے، گل علی شاہ کے ساتھ تعلق ہے، کبھی مختاری کے امتحان دے کے، اور کبھی انگریزی کی ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، تو اس کا استادوں کے سامنے پھر نلائق اتنا کہ استاد مرغا بناتے اور اوپر سے مولا بخش کی بارش کرتے۔ تو نبی کسی استاد سے شاگردگی کا تعلق نہیں رکھتا۔ ضمن ایک علمی نقطہ ہے، کیونکہ اہل علم مخاطب ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام جو اللہ کے محبوب کے پاس کلام الہی لے کر آتے تھے، شاید کوئی مرزائی یہ شبہ ڈال دے کہ وہ تو استاد تھے، آپ ان سے سنتے تھے، آگے لوگوں کو پڑھاتے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیں، سیدنا جبریل علیہ السلام کی حیثیت استاد کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ایک مصنف کتاب لکھتا تو قلم ہے، لیکن چلانے والا کون ہے؟ نام اسی کا آئے گا جو مصنف قلم چلا رہا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام قلم کی طرح ہیں، حیثیت قلم کی ہے، استاد کی نہیں۔ استاد تو اللہ ہی ہے، الذی علم بالقلم، یہ قلم کی طرح ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس کا علم حاصل کرنا کہ یہ بیوقوف پاگل مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ نمبر 4، نبی کوئی تصنیف نہیں کرتا، کوئی کتاب نہیں لکھتا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کبھی آپ نے کتاب نہیں لکھی، نہ ہاتھ میں قلم نہیں آپ نے پکڑا کہ کوئی کتاب لکھ رہے ہو، خط لکھ رہے ہو، آپ نے بادشاہان کو خط لکھوائے، آپ نے لکھے۔ تو یہ اس کا
تصنیف کا مشغلہ، اور کتنی کتابیں لکھی ہیں وہ تو میں نے بتلایا کہ شیطانی خزائن میں 23 جلدوں میں سب جمع ہو گیا، لیکن بقول اس کے کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی کہ 50 الباریاں بھر جائیں، اور بھرے نہ بھرے ثابت تو ہو گیا کہ یہ مصنف بھی تھا۔ یہاں بھی علمی بحث ہمارے حضرت پیر افکار صاحب نقش بندی، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیگر سلامت با قیامت ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کا فیض ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک دفعہ کسی سے پینسل مانگی تو کسی نے پینسل پیش کی نیلے رنگ کی، اور فرمایا کہ افسوس ہے علماء کرام کا مجمع ہے اور پینسل ان کے پاس نیلی ہے۔ پھر پوچھا کہ سنت کیا ہے، پینسل کون سی ہونی چاہیے، نیلی یا کالی؟ خاموش۔ پھر کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ یہ چیز بھی سوچنے کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے کبھی قلم سے کچھ لکھا ہی نہیں تو سنت ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے زندگی میں ایک مرتبہ قلم پکڑا، لکھنے کے لیے نہیں بلکہ مٹانے کے لیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، اب محمد بن عبداللہ لکھو، سید علی مرزا نہیں مٹا رہے تھے تو آپ نے قلم پکڑا، لکھنے کے لیے نہیں مٹانے کے لیے۔ فرمایا اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ نے قلم پکڑا ہے، وہ قلم کون سا تھا؟ سیاہ تھا۔ تو فرمایا علماء کرام کو کم سے کم ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو بہرحال نبی لکھتا نہیں ہے، کوئی کتاب تصنیف نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔